وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين آیا وعدہ کرتا ہے تم سے کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تاکہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے زمین سے زندہ ہو کر دور کی بات ہے، بہت دور ہے وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کی زندگی، مرتے ہیں ہم اور ہم زندہ ہوتے ہیں اور نہیں ہیں ہم دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ نہیں ہے یہ آدمی مگر افترا باندھا ہے اس نے اللہ کی ذات کے اوپر، اور نہیں ہے ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے۔ کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، اے میرے رب مدد کر میری اس چیز میں جو انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ فرمایا کہ تھوڑے وقت کے بعد البتہ ہو جائیں گے وہ پشیمان۔ بس پکڑا ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ، بس کر دیا ہم نے ان کو بس و خاشاک، بس دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اور تذکرہ چل رہا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ حصہ پڑھا کہ اس قوم کی دو چیزوں کا اس قوم نے انکار کیا۔ ایک تو اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کا نبی جو ہے، انسان اللہ کا نبی نہیں بن سکتا، نبی بشر نبی نہیں بن سکتا، یعنی نبی کی بشریت کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ دوسرا انہوں نے انکار کیا قیامت کا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے اور قیامت کوئی نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، بس یہاں پر کھانا پینا اور مر جانا ہے، بس آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے قیامت کا، اور ویسے عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ آدمی جو اتنا محنت کر رہے ہیں، نیک اعمال، نمازیں، روزے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، آخر ان کا کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے۔ اگر ان کا نتیجہ کوئی نہ نکلے، صرف ایسے ہی محنت ہے، کوئی اچھے کام کوئی برے کام، تو پھر عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ جب کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، آخر ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کو نمبر ملتے ہیں، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا نظام بنایا ہے کہ یہ سارا بیکار ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے نتیجے کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا، اور وہ ہو کر ہی رہے گا، برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت برحق ہے، جیسے ہم وہ ایمان مفصل میں بھی پڑھتے ہیں، ایمان مجمل میں بھی۔ بہرحال قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم اس کی بات مانتے ہو جو تم سے وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے تم مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے، کیا دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے ہم لوگ؟
قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی الفاظ آتے ہیں، قوم نے انکار کیا، مکے کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوسیدہ ہڈیاں لے کر آئے اور ایسے ہاتھ سے مسئلہ جو صحیح وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کہنے لگی کیا یہ ہڈیاں بھی یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، میرا رب جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا تھا وہ رب دوبارہ بھی زندہ کر دے۔ فرمایا کہ کہنے لگے قوم کے لوگ آپس میں کہ یہ جو باتیں کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، یہ دور کی باتیں ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، بڑے لوگ فوت ہو گئے، آج تک زندہ تو کوئی نہیں ہوا، کوئی حساب تو نہیں ہوا، یہ ایسی باتیں یہ دور کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس یہی دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں۔ اور کہنے لگے کہ یہ جو دو باتیں کرتا ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام نے ایک تو یہی کہا تھا کہ عبادت اللہ کی کرو، اور انہوں نے کہا تھا دوسرے نمبر پر قوم نے دو چیزوں کا انکار کیا تھا کہ بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، اور دوسرے نمبر پر قیامت نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی نے انسان ہوتے ہوئے نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسرے نمبر پر نبی نے بتلایا کہ قیامت قائم ہونی ہے، تم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ آدمی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ نبی ہے، ہم اس کو نبی تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پر یہ جو قیامت سے ہمیں ڈرا رہا ہے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایسی باتیں ہیں بس۔ کہنے لگے وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے کیونکہ یہ بشر ہے، انسان ہے، نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، یہ تو انسان ہے، لہذا ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ تو میری مدد کر، قوم تو نہیں مانتی۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ تھوڑی وقت کے بعد یہ خود لوگ پشیمان ہو جائیں گے اور ان کو اپنی پشیمانی کے اوپر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، لیکن پھر اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخر کار یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہر کوئی تھا بے فکر، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر ایسی چیخ ماری، آواز ماری کہ سب کے کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ نے تیز ہوا چلا دی، ایسی تیز تند ہوا کہ یہ اڑ اڑ کر کئی میل دور ہوا ان کو جا کر پھینکتی تھی، اور جا کر پہاڑوں میں لگتے تھے، دیواروں میں لگتے تھے، آپس میں سر ایک دوسرے کے لگتے تھے۔ ایسے اللہ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا، اور کچھ لوگ غاروں میں چھپ جاتے تھے، ہوا ایسی تیز تھی ان کو وہاں سے باہر نکال کر لے آتی تھی، اور ساری قوم کو اللہ پاک نے ایسے ختم کر دیا، فرمایا فجعلناہم غثاء، جیسے کوئی سیلاب آتا ہے نا تو پانی جب آتا ہے تو اوپر کچرا اوپر اکٹھا ہو کر آ جاتا ہے، فرمایا ہم نے اس قوم کو ایسے ہی کر دیا۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے غثاء کہ جیسے کھایا ہوا گھاس، یعنی جانور جیسے گھاس کھاتا ہے تو پھر باہر نکالتا ہے اس کو بعد میں، جیسے وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل، اللہ نے اس قوم کو بھی ایسے تباہ کر دیا۔ بڑے بڑے یعنی کھجوروں کے تنوں جیسے ان کے قد تھے، بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ فرمایا بتلاؤ اب ہے کوئی باقی؟ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب بتلاؤ ان میں سے کوئی طاقتور باقی ہے؟ اب کسی کی طاقت نہیں، طاقتور ذات ہے تو صرف اللہ پاک کی۔ فرمایا کہ آیا عِدُكُمْ أَنَّكُمْ، آیا وعدہ کرتا ہے تم سے کہ بے شک تم جس وقت مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے تم مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم دوبارہ زندہ ہو کر زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، نہیں ہے یہ مرد مگر جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ۔ نبی کے بارے میں کہنے لگے یہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان کو نبی بنایا اور قیامت قائم ہوگی، ایسے جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔
وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. فرمایا اللہ پاک نے کہ تھوڑے دیر کے بعد لا یصبحن نادمین، یہ البتہ پشیمان ہو جائیں گے جلدی تھوڑے وقت کے بعد. فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پس پکڑا ان کو چیخ نے، ایک آواز نے حق کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ برحق ہے. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، بس بنا دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک کچرے کی طرح. بس دوری ہے اللہ کی رحمت سے ظالم قوم کے لیے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.